بیکنگ سوڈا پسینے کی بدبو سے نجات دیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، گرمیوں میں پسینہ زیادہ آتا ہے اور پسینے سے پیدا ہونے والی بدبو ناگوار لگتی ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ پسینے کی اپنی کوئی سمیل نہیں ہوتی اور پسینہ آڈر لیس ہوتا ہے، لیکن کیونکہ پسینے میں پروٹین کی بڑی مقدار شامل ہوتی ہے جسے توڑنے کے لیے جسم پر موجود بیکٹیریا اپنی کارروائی شروع کرتا ہے اور پسینے کو ایسڈ میں تبدیل کر دیتا ہے اور یہ ایسڈ بدبودار ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کا علاج کیا ہے؟ جسم پر موجود بیکٹیریا اچھی طرح نہانے کے بعد بھی موجود رہتا ہے اور وقتی طور پر اس کی تعداد کم ہو جاتی ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اپنی آبادی کو بڑھاتا جاتا ہے اور جہاں پسینہ زیادہ آ رہا ہو وہاں اس کی آبادی بڑھانے کی رفتار مزید تیز ہو جاتی ہے اور یہ پسینے کو ایسڈ میں تبدیل کر کے بدبودار بنا دیتا ہے۔ اس لیے پسینے سے بدبو ختم کرنے کے لیے بیکٹیریا کا علاج ضروری ہے۔ نمبر 1، غیر ضروری بالوں کی جیب۔ کپڑوں کے نیچے جسم کے جن حصوں پر زیادہ بال ہوتے ہیں وہاں اور پاؤں پر سے پسینہ جلد خشک نہیں ہو پاتا اور بیکٹیریا کو اپنا کام دکھانے کا موقع مل جاتا ہے، اور جو لوگ ریگولر ایسے بالوں کی صفائی کر دیتے ہیں وہ پسینے کی بدبو سے محفوظ رہتے ہیں۔ نمبر 2، بیکنگ سوڈا۔ بیکنگ سوڈا بیکٹیریا کو پسینے میں شامل پروٹین توڑنے نہیں دیتا اور اپنے سے دور رکھتا ہے۔ نہانے کے بعد تھوڑا بیکنگ سوڈا بغلوں میں لگایا جائے تو اور پاؤں پر مل لیا جائے تو یہ آپ کے پسینے کی بدبو ختم کر دیتا ہے اور آپ کو ایک لمبا عرصے تک بیکٹیریا کی کارروائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 3، روزانہ نہانا۔ جو لوگ روزانہ کسی جراثیم کے صابن سے نہاتے ہیں، کپڑے تبدیل کر لیتے ہیں، وہ بھی پسینے کی اس ناگوار بدبو سے محفوظ رہتے ہیں۔ نمبر 4، ٹالکم پاؤڈر۔ ناظرین، ٹالکم پاؤڈر پسینے کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور بیکٹیریا کو اسے ایسڈ بنانے نہیں دیتا۔ اس طرح بازار میں بکنے والے سپرے جہاں اضافی خوشبو پیدا کرتے ہیں وہاں پسینے کے ٹوٹنے کے عمل کو سست کر دیتے ہیں جس سے بدبو پیدا نہیں ہوتی۔